ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں SR حسین نالج۔ حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابل اور قابل کے بارے میں بہت ہی پیارا واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ تو حضرات، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں، اور ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ حضرات، جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا زمین پر رہنے لگے تو اللہ پاک نے ان کو اولادوں سے نوازا۔ جی حضرات، میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں پیدا ہوتی تھیں تو وہ جڑواں پیدا ہوتی تھیں۔ جی حضرات، ہر سال ایک لڑکا اور ایک لڑکی ساتھ میں پیدا ہوتے تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اس سال جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے ہیں اور اگلی سال جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے تو اس لڑکی کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو جاتی تھی اور اس والے لڑکی کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو جاتی تھی۔ اس طرح سے نسل حضرت آدم علیہ السلام کی بڑھتی رہتی تھی۔ حضرات، انہی اولادوں میں سے ایک قابل اور حابل بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں تھیں۔ جی حضرات، ان دونوں کے ساتھ بھی ایک ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی، لیکن حضرات حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت سانولی تھی، اور جو قابل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ تو اسلامک قوانین کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قابل کی شادی حابل کے ساتھ پیدا ہوئی لڑکی کے ساتھ ہوتی اور قابل کی شادی حابل کے ساتھ پیدا ہوئی لڑکی کے ساتھ ہوتی، لیکن حضرات شیطان نے سب سے پہلے قابل کو بہکانا چالو کیا اور قابل کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ جو حابل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے بہت سانولی ہے، اور جو تمہارے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے بہت خوبصورت ہے، لہٰذا تمہیں اپنی ہی بہن سے شادی کرنی چاہیے۔ جی حضرات، جب یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چلی تو انہوں نے بہت غصہ کیا اور قابل کو سمجھایا کہ یہ حرام ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن قابل نے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بھی نہ سنی اور وہ اڑ گیا کہ میں اپنی ہی بہن سے شادی کروں گا۔ جی حضرات، یہ سب شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے کیا۔ حضرات، جب قابل کی ایک بھی نہ چلی تو شیطان نے قابل کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالنا چالو کری کہ تم اپنے بھائی حابل کو ہی جان سے مار دو، جب حابل نہیں رہے گا تو تم اپنی بہن سے آرام سے شادی کر لو گے۔ حضرات، قابل نے اپنے ہی بھائی کو مارنے کا پلان بنانا چالو کر دیا۔ اس کے دل کے اندر حابل کے لیے بہت زیادہ نفرت پیدا ہو گئی اور وہ ہر وقت اس کو مارنے کی سوچتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ حابل اپنی بکریاں چرا رہے تھے تو اچانک وہاں پر قابل بھی آ پہنچا اور قابل نے حابل کو اپنے ہاتھوں سے مارنا چالو کیا، ان کے منہ پہ چاٹے مارنے لگا، ان کو گھوسے مارنے لگا، لیکن جب دیکھا کہ حابل کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو مایوس ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ حضرات، لیکن شیطان نے ابھی بھی قابل کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس نے قابل کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی بھاری چیز اٹھاؤ اور اس کے سر پر مار دو جس سے اس کی موت ہو جائے گی۔ حضرات، قابل نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اتنا بڑا گناہ اپنے سر لے لیا، اور جب حابل بکریاں چرا رہے تھے تو اونچے پہاڑ پر گیا اور پہاڑ کا ایک بہت بڑا پتھر وہاں سے اٹھا کے جب پھینکا وہ سیدھے جا کے حابل کے سر پر لگا، جس سے حابل کی ترنت وہاں پر موت ہو گئی۔ جی حضرات، لیکن جب اپنے ہی بھائی کو قابل نے مار دیا اس کے بعد اس کے دل میں بہت زیادہ افسوس پیدا ہونے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے اپنے ہی بھائی کو مار دیا۔ جی حضرات، ایسا اس کے ساتھ ہونے لگا۔ حضرات، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی غصے میں کام کرتے ہیں یا پھر غصے میں کسی کو مارتے ہیں تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے، لیکن جب ہم مار دیتے ہیں تو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ہمارے دماغ پر، ہمارے دل و دماغ پر سوار ہوتا ہے اور ہم سے گناہ کروانے میں ایک بھی کسر نہیں چھوڑتا۔ حضرات، جب حابل مر گیا تو قابل نیچے اترا اور اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا اور بہت ہی زیادہ افسوس کرنے لگا۔ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پر لے کر اٹھا کے چلنے لگا۔ حضرات، روایت میں آتا ہے کہ 40 دن تک اس نے اپنے بھائی کی لاش کو لے کر ادھر سے ادھر چلنے لگا۔ جب قابل کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اب میں اس کا کیا کروں، اس لاش کا کیا کروں، میں کہاں پھینکوں، تو اللہ پاک کو اس پر ترس آیا۔
اللہ پاک نے ترنت آسمان سے 2 کوے پیدا کیے۔ جی حضرات، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے وہاں پر 2 کوے پیدا کیے۔ جب 2 کوے زمین پر آئے تو ایک کوے نے اپنے پنجوں سے، اپنی چونچ سے دوسرے کوے کو ختم کر دیا، اس کو مار کر ختم کر دیا اور اپنے پنجوں سے زمین کھردنے لگا۔ زمین کھردنے کے بعد کوے نے دوسرے کوے کو اس میں ڈھکیل دیا اور مٹی وہاں سے برابر کر دی۔ تو قابل کو ابھی سمجھ میں آ گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ جلدی جلدی اپنے بھائی کے لاشے کو رکھ کر وہاں پر مٹی کھودنے لگا، لیکن حضرات وہ اتنا زیادہ بے بس ہو چکا تھا کہ اس سے مٹی بھی نہیں کھودی جا رہی تھی۔ تو حضرات اللہ پاک نے آسمان سے لاکھوں کروڑوں کوے پیدا کیے، ان تمام کووں نے ایک بہت ہی بڑی قبر تیار کی، تب جا کے قابل نے اپنے بھائی کے لاشے کو اس قبر کے اندر ڈال کے اس کو برابر کر دیا۔ تو یہی وہ انسان ہے دنیا کے اندر جو سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا، سب سے پہلے اس دنیا پانی سے یہ ودا ہوئے۔ لیکن حضرات جب قابل نے یہ گناہ کیا تو اندر ہی اندر ٹوٹ کے رہ گیا۔ اللہ پاک نے اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی ختم کر لی اور اس کا چہرہ ایک دم کالا پڑ گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اس نے بہت بڑا کوئی گناہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے قابل، تیرے بھائی کی کیا خبر ہے؟ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ تو حابل گھبرا گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے میرے بیٹے کو مار دیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کی موت کے غم میں 100 برس تک روتے رہ گئے۔ جی حضرات، جب حضرت آدم علیہ السلام 100 برس تک روتے رہ گئے تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آدم گھبراؤ مت، ہم تمہیں اس سے اچھا بیٹا عطا کریں گے۔ جی حضرات، تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بہت ہی خوبصورت بیٹا عطا کیا جن کا نام حضرت سیس علیہ السلام تھا۔ جی حضرات، یہ وہی سیس علیہ السلام ہیں جن کی نسل میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے۔ جی حضرات، لیکن جب سیس علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو وہ اکیلے پیدا ہوئے تھے۔ جی حضرات، ان کے ساتھ کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ اکیلے تولد ہوئے تھے۔ جی حضرات، تو سوال یہ اٹھا وہاں سے کہ حضرت سیس علیہ السلام کی شادی کس سے ہوگی؟ جب ان کے ساتھ کوئی لڑکی پیدا ہوئی نہیں ہے تو ان کا جوڑا کیسے بنایا جائے؟ تو اللہ پاک نے جنت سے ایک حور بھیجی اور اس حور کو عورت کا روپ دیا، اور اسی عورت سے حضرت سیس علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ تو حضرات، آپ نے اتنا پیارا واقعہ سنا جس میں آپ کو پتہ لگا کہ سب سے پہلے گناہ کس نے کیا اور سب سے پہلے انتقال کس کا ہوا، اور اس میں یہ بھی آپ کو پتہ لگا کہ پرندوں میں سب سے پہلے پرندہ کون پیدا ہوا؟ جی حضرات، سب سے پہلے کوہ پیدا ہوا، اور یہ کبھی بھی اپنی موت سے نہیں مرتے ہیں۔ جی، جب تک ان کو کوئی مارے نہ یہ لوگ نہیں مرتے ہیں۔ جی حضرات، تو آپ نے اتنی پیاری جانکاری جانی۔ تو حضرات، آپ نے اتنا پیارا واقعہ سنا، تو حضرات آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس جانکاری کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس واقعے سے اور بھی لوگ مستفیض ہوں۔ تب تک کے لیے حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اس بھائی کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔